ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ فیصل آباد کے احاطہ میں مخالفین کی فائرنگ، پیشی پر آیا شخص پولیس کی حراست میں قتل۔ فائرنگ کے بعد سیشن کورٹ میں بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والا ملزم ثقلین اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ سی پی او کامران عادل جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ آر پی او کا نوٹس، سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی۔ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کے ضلع کچہری کی سیکیورٹی فل پروف بنانے کے احکامات، ضلعی اور تحصیل کچہریوں کی سیکیورٹی کا سر نو جائزہ لینے کا حکم۔ بولے ضلعی پولیس افسران نقائص دور کر کے منظم اور جامع سیکیورٹی پلان ترتیب دیں۔ بار ممبرانز اور ججز کے ساتھ کوارڈینیشن کو مزید منظم کیا جائے۔ چنڈیوٹ خواتین کے سسرال میں جھگڑے بڑھنے لگے۔ اینٹی وومن ہراسمنٹ سیل میں خواتین کی شکایات، نومبر میں 40 سے زائد درخواستیں موصول۔ سب سے زیادہ درخواستیں سسرال کے ساتھ جھگڑوں کی ملی۔ موٹر سائیکل کا فوری لائسنس بنانے کی آڑ میں فیصل آباد ٹریفک پولیس کی پیسے بناؤ مہم جاری۔ ناکے لگا کر شہریوں کو زبردستی لائسنس بنانے پر مجبور کیا جانے لگا۔ فوری لائسنس بناؤ مہم کے نام پر زبردستی کروڑوں روپے شہریوں کی جیبوں سے نکلوا لیے۔ پولیس خدمت مرکز فیصل آباد میں ڈرائیونگ سکول کا افتتاح، سی پی او کامران عادل نے افتتاح کیا۔ سکول میں شہریوں خصوصاً خواتین کو ڈرائیونگ سکھائی جائے گی۔ جھنگ میں 3 تھانوں کے ایس ایچ اوز کے تبادلے، شاہد امیر قادری ایس ایچ او تھانہ کوتوالی، اخلاق نول تھانہ سٹی اور واصف نول کو تھانہ 18 ہزاری ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا۔ مشرق وسطی کے ملک شام کے بدلتے سیکیورٹی حالات، چنیوٹ کے 100 سے زائد زائرین بھی دمشق میں پھنس گئے۔ پیاروں سے رابطہ نہ ہونے پر اہل خانہ شدید پریشان، کہتے ہیں موبائل نمبرز بند جا رہے ہیں، وفاقی حکومت فوری دادرسی کرے۔ انتظامیہ پر بغیر ریٹ لسٹ چیک کیے کارروائیوں کا الزام، فیصل آباد میں کریانہ ایسوسی ایشن بھی سراپا احتجاج۔ صدر اعجاز بیگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ قیمت چیک کیے بغیر دکانیں سیل کر دیتی۔ صوبائی محتسب پنجاب نے واسا کے خلاف 60 شہریوں کی شکایات کا فیصلہ سنا دیا۔ واسا حکام کو فیصل آباد کے شہریوں کی شکایات حل کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں شتر بے مہار، سرکاری اسکول سربراہان اور ٹیچرز تعلیم کا بیڑا گرک کرنے پر تل گئے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے 58 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول کی کارکردگی ناقص قرار دے دی۔ کئی اساتذہ بغیر اطلاع غیر حاضر، عمارتوں اور ٹوائلٹ بلاکس کی صفائی بھی غیر تسلی بخش قرار۔ محکمہ تعلیم نے وضاحت مانگ لی، اسکول سربراہان کو پیڈ ایکٹ کے تحت محکمانہ کارروائی کی بھی وارننگ۔ 112 آفٹر نون اسکول بھی حکومتی پالیسی کی زد میں آ کر بند۔ حکومت نے قریبی پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولز کو آفٹر نون اسکول کا درجہ دے دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، زیر تعلیم بچے نئے سیکنڈ شفٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی، اسٹاف کے لیے ڈریس کوڈ اور بند شوز پہننا لازمی قرار۔ اساتذہ گھڑی پہنیں گے، ٹیچرز اور طلباء اپنے نام کا بیج لگائیں گے۔ طلباء کے ناخن اور بال کٹنگ کی روزانہ چیکنگ ہوگی۔ اسمبلی میں ہیڈ سمیت تمام ٹیچرز کی حاضری لازمی ہوگی۔ 20 نکاتی گائیڈ لائنز جاری۔ بجلی بلوں کی اقساط پر پابندی، صارفین کو اندھیرے میں دھکیلنے لگی۔ اقساط بند ہونے سے صارفین بل جمع نہ کروا سکے۔ پیسکو نے دسمبر میں اب تک 80,000 گھریلو کنیکشن کاٹ دیے۔ توبہ ٹیکسنگ میں بے نظیر انکم سپورٹ میں رجسٹرڈ خواتین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ 80% خواتین کو رقم کی ادائیگی کے بعد 6 کیمپ سائٹ بند، باقی خواتین کو پیسوں کے حصول میں مشکلات۔ رقم کی ادائیگی توبہ ٹیکسنگ، کمالیہ، گوجرا میں دفاتر سے ہوگی۔ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر کی مبینہ بدتمیزی اور ناروا سلوک، سی بی اے یونین نے کام چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ صدر سی بی اے کا سیکرٹری ہاؤسنگ سے مستقل ڈائریکٹر تعینات کرنے کا مطالبہ، ظہیر احمد سے چارج واپس لینے تک احتجاج جاری رہے گا۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کفایت شعاری سے گریزاں، بیوروکریسی
بلڈنگز وہائی ویلز افسران اور ملازمین کی رہائش گاہوں کی مرمتی کاموں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کا فیصلہ ایس ای بلڈنگز نے اپنے ہی آفس کی مرمت کے لیے 29 لاکھ کے ٹینڈرز طلب کر لیے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کے آفس کی تعمیر کے لیے 3 کروڑ 83 لاکھ کے ٹینڈرز طلب جھنگ مانگ موڑ کے مقام پر مویشی منڈی کی تعمیر شروع 3.5 ارب کی لاگت سے بننے والی منڈی جون 2025 میں مکمل ہوگی آکشن ویپاریوں کے لیے ریسٹ چھوٹے اور بڑے جانوروں کے لیے الگ الگ ٹریڈنگ ایریا واش رومز اور مزید توسیع کے لیے بھی جگہ مختص لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمپلیکس جھنگ کی منظوری دے دی 2 ارب 14 کروڑ روپے کی فنڈز منظور منصوبہ 452 کینال پر محیط 250 کینال پر عدالتیں اور ڈسٹرکٹ بار تعمیر ہوگی ججز کی رہائش گاہوں کے لیے 202 کینال اراضی مختص جوڈیشل افسران اور وکلاء کی مشکلات کم ہونے کی توقع جھنگ ڈسٹرکٹ سیشن جج محمد عطا ربانی نے احمد پور سیال میں ریورس آسر فلٹر پلانٹس کی منظوری دے دی منصوبہ 2 ماہ میں مکمل ہوگا جس میں کنویں کی کھدائی 650 لیٹر فلٹر پلانٹ 2000 لیٹر کی سٹوریج ٹینکس اور کمرے کی تعمیر شامل ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے حنیف گل سالانہ انسپیکشن کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے سٹی 41 سے بات کرتے ہوئے حنیف گل نے کہا کہ جلد پلیٹ فارم کی توسیع کریں گے واش روم اور انتظار گاہ کی حالت بہتر بنانے کی بھی یقین دہانی کروائی فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملازمین کے لیے اچھی خبر کمپنی بورڈ نے اعزازیہ اور کرسمس کی تنخواہ ادا کرنے کی منظوری دے دی 15 دسمبر تک تنخواہ ریلیز کر دی جائے گی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سرکاری ملکیتی اراضی کی 3 سال کے لیے عارضی نیلامی کا فیصلہ 10 سے 20 دسمبر کے درمیان ہونے والی بولی کے لیے سرکاری یا نیم سرکاری ملازم نااہل قرار بولی دہندہ کا کاشتکار ہونا ضروری بولی کے وقت 1/4 رقم جمع کرانا ہوگی سٹی 41 کی خبر پر ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ کی انتظامیہ متحرک ٹراما سینٹر کو جراثیم سے پاک کرنے کی کوشش سینٹر میں نیا اسٹیرلائزر لگا دیا سرجیکل آلات بھی فراہم کر دیے گئے ویٹرنری ہسپتال لانیہ میں لائف سٹاک کارڈ کی تقسیم ایم پی اے تیمور امجد علی نے کسانوں میں کارڈ تقسیم کیے کہا منصوبے سے کسانوں کو فائدہ ہوگا دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھے گی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے دی ایجوکیٹرز پولیس ویلفیئر اسکول میں سالانہ سائنسی نمائش کا انعقاد ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو ڈی پی او عبادت نثار اور دیگر کی شرکت طلباء کی جانب سے مختلف سائنسی ماڈل اور فلسطینی مسلمان پر ڈھائے جانے والے مظالم کی عکس بندی بھی کی گئی چنیوڑ ضلع بھر کے ہائی اسکول میں سائنسی نمائش کا آغاز ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے سی ای او ایجوکیشن محمد ناصر عزیز کے ہمراہ سیٹلائٹ ٹاؤن ہائی اسکول میں نمائش کا افتتاح کیا 18 دسمبر کو ضلعی سطح پر سائنس اور میتھ مضامین کے مقابلے ہوں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محکمہ زراعت نے گندم کاشتکاری ہدف 99% حاصل کر لیا سیکریٹری زراعت کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر اور تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کل سے گندم کاشتکاری کی تشخیص کر کے رپورٹ پیش کریں گے جس کے بعد کراپ رپورٹنگ ٹیم معائنہ کرے گی مقامی کھیلوں کے میڈلسٹس کی پذیرائی کی پالیسی اسپورٹس بورڈ نے نئی انعامی پالیسی کی منظوری دے دی نئی انعامی پالیسی میں نیشنل گیمز کے میڈلسٹ بھی شامل نیشنل گیمز کے گولڈ میڈلسٹ کو 10 لاکھ روپے انعام ملے گا سلور میڈلسٹ 5 لاکھ اور برونز میڈلسٹ 2.5 لاکھ روپے کا حقدار ہوگا